تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ تھے پرندے سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ۔ تھی روشنی سے بھری فضا، جہاں تک بھی اٹھتی تھی نگاہ، آتی تھی ہر سو یہ صدا کشف الدجی بجمالہ۔ بلبل تھے اپنے شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں، کہتے تھے اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیاں یہ سن کر چہچہیں، انسان بھلا کیوں چپ رہیں، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلاح کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام واجب القدر اساتذہ کرام، اراکین بز، اراکین جیوری اور میرے ہم مسلک و ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان سخن ہے انسانیت آج بھی رسالت محمدی کی محتاج کیوں ہے۔ سامعین محترم و محتشم، میں جب بھی کتب سیر میں محو مطالعہ ہوتا ہوں تو میرے ہر مطالعے کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانیت روز ازل سے اور آج بھی اور قیامت تک رسالت محمدی کی محتاج تھی، محتاج ہے، محتاج رہے گی، کیونکہ اس ہستی کا تذکرہ تو روز ازل سے ہے۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی خورشیدی صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، کوئی دلیل تو دے دیں کہ اس ہستی کا تذکرہ روز ازل سے کیسے ہے، کوئی مثال ہی دے دیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب درود پاک کا تذکرہ کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں پر لفظ نبی کا ذکر کیا۔ لفظ نبی کا ذکر کیوں کیا؟ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد۔ نہ نام کا تذکرہ کیا، نہ حضور کی رسالت کا تذکرہ کیا،
لفظ کا انتخاب کیا تو نبی کا انتخاب کیا۔ دوستو، یہ ایک ایک لفظ کے بارے میں سوچنا یہ علماء کا کام ہے، اور علماء جو ہوتے ہیں مدارس میں بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر، ٹاٹ پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر یہ عقدے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک، جس میں ایک ایک لفظ جس ترتیب کے ساتھ ہے، جس نظم کے ساتھ ہے، ایسی ترتیب اور ایسی نظم پچھلی کتابوں میں بھی کہیں نہ تھی۔ یہ اعزاز، یہ امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کو دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی پنہاں ہیں، کئی کئی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، تو یہ علماء عقدے کھولتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہاں پر ذکر کرتا لفظ محمد کو، اور محمد نام ہے، نام کا تعلق ہوتا ہے پیدائش کے ساتھ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب نام رکھا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتا رسول کے لفظ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے درود بھیج رہا ہے جب سے حضور کو رسالت ملی ہے۔ ارے نہیں، بلکہ خدا نے فرمایا نہیں، میں 40 سال کے بعد سے نہیں، میں پیدائش کے بعد سے نہیں، بلکہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اس وقت سے اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں جب سے میرا محبوب نبی ہے۔ اے محبوب آپ بتائیں آپ نبی کب سے ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں اور میرا رب اس وقت سے مجھ پر درود بھیج رہا ہے جب زمین و زمانہ تھا، جب مکین و مکانہ تھا، جب چنین و چنانا تھا، جب اب کا وجود نہ تھا، جب تب کا وجود نہ تھا، جب کب کا وجود نہ تھا، جب کا وجود نہ تھا، جب سب کا وجود نہ تھا، جب ہواؤں کا فراٹا نہ تھا، جب راتوں کا سناٹا نہ تھا، جب کیف و مستی نہ تھی، جب علاقہ و بستی نہ تھی، جب بلندی و پستی نہ تھی، یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی، یا بنانے والے بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سامعین محترم و محتشم، میں نے کہا رسالت محمدی نے انسانیت کی ہر طریقے سے مدد کی ہے، ہر پہلو کو نکھارا ہے، ہر چیز کو اجاگر کیا ہے۔ آپ تجارت کے میدان میں چلے جائیں، آپ سماجی و ازدواجی معاملات کو پڑھ لیں، آپ تعلیم و تعلم کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں، آپ افہام و تفہیم کی وادی میں مستغرق ہو جائیں، آپ سفر و حضر کا مطالعہ کر لیں، الغرض آپ دنیا کے جس شعبے میں چلے جائیں سنت مصطفیٰ پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ انسانیت آج بھی رسالت محمدی کی محتاج ہے، اور یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ انسان کے جسم پر اتنے بال نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اتنے بال نہیں جتنے رسالت محمدی کے انسانیت پر احسانات ہیں۔
تو جس شخصیت کے انسانیت پر اتنے احسانات ہوں، اتنے کرم نوازیاں ہوں، اتنی مہربانیاں ہوں، تو پھر یہ سوال لبوں پر گردش کرتا کیوں نظر آئے کہ انسانیت آج بھی رسالت محمدی کی محتاج کیوں ہے؟ ذرا ہوش کے ناخن لو صاحبو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کوئی کرنے کی بات ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو انسانیت کا مرتبہ ملا ہے اور انسانیت کو خدا کا پتہ ملا ہے تو رسالت محمدی کے صدقے سے ملا ہے۔ ہاں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ انسانیت آج بھی رسالت محمدی کی محتاج کیوں ہے؟ تو قرآن کہیں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہیں فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہیں فرماتا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ اور علامہ اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی کہ ہم نے خدا کو بھی مانا ہے تو ذات مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے، ہم تو خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے۔ آقا تجھے دیکھا تو خدا یاد آیا، کیونکہ خدا ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ہاتھوں سے پکڑائی نہیں دیتا، ناک سے سنگھائی نہیں دیتا، زبان سے چکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا۔ بس رسالت محمدی سے یہ پیغام آیا، پیغام رسالت آیا کہ لوگوں خدا ہے، سب یکسبا ہو جاتے ہیں، پوری انسانیت سے آواز آتی ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے تو بے دیکھے خدا مان لیا ہے۔ وہ کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔